بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ غور کریں کہ ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور والا فتصور۔ غور کریں کہ کلام کے اندر کلی ہو کسی قید کے ساتھ مقید تو نفی اور اس بات کا مرجع وہ قید ہوتی ہے عمومی طور پر، اور بعض اوقات مقید بھی ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال سمجھاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں بھئی کھڑے ہو کے نہ کھا، کھڑے ہو کے نہ کھا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نہ کھا، اس کے معنی یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہ کھا۔ کھانے سے نہیں روک رہے آپ، لیکن آپ کھڑے ہو کر کھانے سے روک رہے ہیں۔ مقید کیا ہے؟ کھانا۔ قید کیا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ جو نفی ہے آپ کی، نہی ہے آپ کی، اس کا مرجع یہ قید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى وانتم سکارى، یہ قید ہے۔ کس کی؟ صلاۃ کی۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ نماز سے نہیں روکا جا رہا بلکہ نشے کی حالت میں نماز سے روکا جا رہا ہے۔ یہ نفی کا جو نہی ہے اس کا مرجع یہ قید ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، کبھی قید اور مقید دونوں ہوتے ہیں۔ کبھی نفی اور نہی کا مرجع قید اور مقید دونوں ہوتے ہیں۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ بھئی سود کو دونا دون کر کے نہ کھاؤ۔ اس کی یہ معنی تھوڑا ہی ہے کہ دونا دون نہ کھاؤ تو تھوڑا بہت کھا لیا کرو، ایسا نہیں ہے نا۔ ربا مقید ہے اور اضعاف مضاعفہ قید ہے۔ یہاں پر جو ہے لا تأکلوا الربا، جو نہی کا مرجع ہے وہ مقید بھی ہے اور قید بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھو، عمومی طور پر ضابطہ ایک دوبارہ سمجھ لو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب کلام کے اندر کلی کسی قید کے ساتھ مقید ہو، کلام کے اندر کلی کسی قید کے ساتھ مقید ہو، تو کلام میں پایا جانے والا ثبوت اور سلب، اثبات اور نفی، اس کا مرجع عمومی طور پر قید ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات مقید بھی ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اس نفی اور اثبات کا مرجع قید ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات وہ مقید بھی ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر قید ہوتی ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ آپ عام کلام میں بھی اس کا، جیسے میں نے آپ کو کہا بھی کھڑے ہو کے نہ کھا، ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ لیٹ کر نہ کھا، لیٹ کر نہ پڑھ، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ پڑھ، پڑھنے کی نفی نہیں ہے، نفی یہ لیٹ کر پڑھنے کی، تو بیٹھ کے پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو اسی، لیکن کبھی قید اور مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی، یا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اب یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی دونا دون ہو تو نہ کھاؤ تو ربا کھا لو، نہیں، ربا مقید ہے، اضعاف مضاعفہ قید ہے، تو مقید کی بھی نفی ہے اور قید کی بھی نفی ہے، یعنی سرے سے سود ہی نہ کھاؤ۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ جب ہی بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب ادھر ان کان اذعانا للنسبۃ، ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق۔ ذہن میں رکھیں، نسبت ہے مقید، اذعان ہے قید، نسبت ہے مقید، اذعان ہے قید، ٹھیک ہے۔ اب کہنا ہوا الا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ الا مرکبہ ہے، الا استثنائیہ نہیں ہے، یہ الا مرکبہ ہے۔ اس کی تقدیری عبارت ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسے نہ ہو۔ وَإِلَّا، یہ الا اصل میں لم تھا، تو لم جو ہے نا وہ حرف کمزور ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھو نا، لا اس میں عمل کرتا ہے، فعل میں عمل کرتا ہے، عامل ہوتا ہے، غیر عامل ہوتا ہے۔ لا بڑا طاقتور ہے، لم وہ طاقتور نہیں، کمزور ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا، ہر فعل پر بھی نہیں آتا، فقط فعل مضارع پر آتا ہے، تو کمزور ہوا نا یہ۔ لا اسم پر، فعل پر، فعل ماضی پر، فعل مضارع پر
لا ہر جگہ پر آ جاتا ہے، وہ طاقتور ہے. اب لم چونکہ تھا کمزور تو اب فعل حذف کر دیا. اصل میں تھا علم یکن کذالک، یکن کذالک حذف کر دیا، رہ گیا علم. علم لم کمزور ہے، مذکور میں عمل کر سکتے، محذوف میں عمل ہی نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر لا کو بھائی میں جا رہا ہوں، تو میری جگہ کھڑے ہو جا کیونکہ تو طاقتور ہے. تو اب اللہ ہو گیا، اصل میں علم تھا، علم یکن کذالک. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس سے بولتے ہیں اللہ مرکبہ. کیا بولتے ہیں؟ یہ اللہ استثنائیہ نہیں، اللہ مرکبہ ہے. تقدیر یہ ہے کہ علم یکن کذالک، یا یوں کہیں کہ علم یکن اذعانا للنسبت، یوں کہہ لو. ادھر کہنا ان کان اذعانا للنسبت، تو اللہ یعنی علم یکن اذعانا للنسبت. علم یکن اذعانا للنسبت، کیا؟ علم یکن اذعانا للنسبت. بات سمجھے؟ یہاں پر نسبت ہے مقید، اذعان ہے قید. نسبت ہے اذعان ہے قید. وجہ ہے نا، غور کرو. اب ابھی جو ضابطہ میں نے بیان کیا کہ نفی جب مقید اور قید پر داخل ہوگی تو عام طور پہ وہ لوٹے گی قید کی جانب، بعض اوقات لوٹے گی مقید کی جانب. یہاں پر پہلے اس کو پھیرو قید کی جانب. ان لم یکن اذعانا للنسبت، نسبت ہو اذعان نہ ہو. کیا نسبت ہو اذعان نہ ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نسبت ہم بیان کر چکے، نسبت سے مراد ہے نسبت تامہ خبری علم برایات خارجی، بات ہو چکی ہے. اس نسبت ہو اذعان نہ ہو. غور کرے تصور کی آخری 4 قسمیں. نسبت تامہ خبریہ، ذہن نے توجہ التفات نہیں کی، تخیل. نسبت تامہ خبریہ، ذہن نے توجہ التفات کی لیکن حالت انکاری پیدا ہو گئی، تکذیب. نسبت تامہ خبریہ لیکن دونوں جانب برابر. اذعان اب بھی نہیں، کیونکہ اذعان تو تھا رجحان، سمجھ رہے ہو نا. تو جب رجحان ہے ہی نہیں، دونوں جانب برابر ہیں، شک. اور نسبت تامہ خبریہ رجحان حاصل ہوا لیکن اس کو نہیں، دوسری جانب کو. جس کو حاصل ہوا وہ ظن بن گیا، وہ تصدیق بن گئی، لیکن اس کو نہیں، یہ وام رہ گیا. یہ بھی تصور. سمجھی بات کو؟ ان لم یکن اذعانا للنسبت، یعنی نسبت تامہ خبریہ ہو اذعان نہ ہو. کیا نسبت تامہ خبریہ ہو اذعان نہ ہو، نسبت تامہ خبریہ ہو اذعان نہ ہو. تو اب ہم نے نفی کو لوٹایا قید کی جانب، قید کے اذعان اس کی جانب لوٹایا. مقید کو ہم نے مانا، مقید ہے یہاں پر، نسبت تامہ خبریہ ہے، اذعان نہیں ہے. تصور کی آخری 4 قسمیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ آپ اس کی طرف توجہ کرو، اور اب قید اور مقید دونوں پر اس کو ڈال دو. یعنی اذعان نہ ہو اور نسبت بھی نہ ہو، سرے سے نسبت ہی نہ ہو. نسبت سے مراد نسبت تامہ خبریہ. پہلی 4 قسمیں. پہلی قسم میں نسبت ہی نہیں ہے، دوسری میں نسبت ہے لیکن تامہ خبریہ نہیں ہے، ناقص ہے. نہیں، پہلی میں ایک شے کا ادراک ہے نا، دوسری میں ایک سے زیادہ اشیاء کا ادراک ہے لیکن نسبت نہیں ہے. تیسری میں ایک سے جتنی اشیاء کا ادراک ہے نسبت ہے لیکن ناقص ہے. چوتھی میں نسبت تامہ تو ہے لیکن خبریہ نہیں ہے، انشائیہ ہے. سمجھی بات؟ نسبت سے مراد کیا تھا؟ نسبت تامہ خبریہ. الف لام ہم نے برایات خارجی بنایا تھا، سمجھ رہے ہو نا بات؟ جب الف لام برایات خارجی تو اب نسبت سے کیا مراد ہے؟ نسبت تامہ خبریہ. تو اب نسبت تامہ خبریہ ہی نہیں ہے پہلی 4 قسمیں. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ، پہلے ہم نے نفی کو لوٹایا قید کی جانب، اذعان کی جانب. نسبت ہے اذعان نہیں، آخری 4 قسمیں. پھر ہم نے کہا سرے سے نسبت ہی نہیں ہے، تو پہلی 4 قسمیں. بات ہی نہیں ہوئی، مانا کرو آپ برابر ہے کہ ادراک کو ایک امر کا، یہ پہلی قسم تصور کی. جیسے زید کا تصور ذہن میں رکھیں. یہاں پھر اس کی مزید تقسیم بھی کی جاتی ہے. یہ جو پہلی قسم ہے اس کی مزید تقسیم بھی کی جاتی ہے، لیکن پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ باب علم میں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ باب احساس میں داخل ہے. چونکہ اس میں اختلاف ہے، سے وہ تقسیم میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کی. کبھی ذکر کر بھی دیتا ہوں ان کے مذہب پر کہ جو اس کو علم مانتے ہیں، اور چونکہ بعض اس کو علم نہیں مانتے اس لیے بعض اوقات کو ذکر نہیں کرتا. آپ کو میں نے پہلی قسم کی آگے جو قسمیں ہیں
وہ نہیں بتائیں، صرف اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ علم ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. برابر ہے کہ ادراک و ایک امر کا جیسے زید کا تصور یا امور متعددہ کا بغیر نسبت کے جیسے زید اور امر کا تصور. ٹھیک ہے، یا نسبت ہو لیکن نسبت تامہ نہ ہو، ناقصہ ہو، توصیفیہ ہو، اضافیہ ہو وغیرہ. یا ساتھ نسبت غیر تامہ کی. غیر تامہ سے مراد کیا ہے بھئی لا یصح السکوت علیہا، جس پر سکوت صحیح نہ ہو، جس پر سکوت درست نہ ہو، جیسے غلام و زید کا تصور نسبت اضافیہ. یا تامہ انشائیہ جیسے ادرب کا تصور کا تصور ادرب کا تصور ادرب. یہاں سے سمجھ لو کہ کا تصور ادرب انشاء جو ہے وہ مناطقہ کے یہاں تصور ہے، تصدیق کی قسم ہی نہیں. جتنی انشاءات ہیں جو جملے ہیں انشائیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں وہ تصور کے باب سے ہیں، تصدیق کے باب سے نہیں ہیں. جملے ہیں لیکن تصدیق نہیں. تو لہٰذا اب اگر آپ یہ سمجھو کہ ہر جملہ تصدیق ہے، جملہ معلوم تصدیقی ہے، یہ لازمی نہیں ہے. جملہ معلوم تصدیقی ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ جملے معلوم تصدیقی ہیں، کچھ معلوم تصدیقی نہیں ہے. جملے انشائی ہیں وہ سارے کے سارے معلومات تصوریہ کے باب سے. ٹھیک ہو گیا. یا خبریہ. اب دیکھو نا یہ پہلے چار میں مقید اور قید دونوں کی نفی. اب مقید رکھ لو، نسبت تامہ خبریہ ہو لیکن اذعان نہ ہو. اب چار قسمیں ہو جائے نہیں. یا خبریہ مدرک ہو، ادراک غیر اذانی کے ساتھ. اذعان کے معنی بیان ہو چکے، اعتقاد، رجحان. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ تشکیل کی صورت میں تشکیل آپ کو بتایا بھائی ذہن نے توجہ التفات ہی نہیں کیا، ذہن میں بات آئی ہے آپ کا دھیان ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا دھیان ہے لیکن آپ نے خیال کو جھٹک دیا. ایسے ہوتا ہے، آپ ایک بات کو نہیں لانا چاہتے ذہن میں. سمجھے نا. اللہ سب کی حفاظت کرے. کسی کے ذہن میں آئے کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے بارے میں، اس کی پریشانی کا، معاذ اللہ کوئی کسی بھی قسم کا اس کی مصیبت کا، تو انسان اس کو جھٹک دیتا بھائی خیال ہی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ جو محبت ہے، اس پر جو شفقت ہے، وہ اس خیال کو ہی جھٹکنے پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے. یہ تکذیب. سمجھے بات کو. شاعر نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن تکذیب ایک قسم ہے تصور کی. بات سمجھے. اور شک ہے وہ آپ کو بتا دونوں جانبیں برابر. اور وہم جس کی جانب مقابل راجح تھی یہ مرجوح ہے. آج کے لیے کافی ہے.